بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ رب زدنی علما۔ کذبت، جھوٹا سمجھا، عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو، اذ قال لہم، جب ان سے کہا، اخوہم، ان کے بھائی، ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا رسول ہوں، امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم، اور میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ من اجر، اسلام کی اس تبلیغ پر کسی اجر کا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے، اتبنون، کیا تم تعمیر کرتے ہو، بکل ریع، ہر بلند جگہ پر، آیۃ تعبثون، ایک نشانی کھیلنے کے لیے بغیر ضرورت کے، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم ایسے شاندار محل اور مضبوط گھر بناتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ شاید تمہیں ان گھروں میں ہمیشہ رہنا ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو، بطشتم جبارین، تو بہت ظالم اور جابر بن کر پکڑتے ہو، فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، واتقوا الذی، اور ڈرو اس ذات سے، امدکم، جس نے تمہاری مدد کی ہے، بما تعلمون، ان سب چیزوں سے جو تم جانتے ہو، امدکم، اس نے تمہاری مدد کی ہے، بانعام و بنین، مویشیوں سے اور بیٹوں سے، وجنات وعیون، اور باغات سے اور چشموں سے، انی اخاف علیکم، یقیناً مجھے تمہارے بارے میں ڈر لگتا ہے، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا، قالوا، وہ بولے، سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، اوعظت، خواہ تم ہمیں نصیحت کرو، ام لم تکم من الواعظین، یا نصیحت کرنے والوں میں سے تم نہ بنو،
شرکت کرنے والوں میں سے کرنا. ان ھذا ان ھذا الا خلق الاولین، الا خلق الاولین، یہ تو صرف گزرے ہوئے لوگوں کی ایک عادت ہے. یہ تو صرف گزرے ہوئے لوگوں کی بات ہے. وما نحن بمعذبین، وما نحن معذبین، اور ہمیں بالکل کوئی عذاب نہیں ہوگا. ہمیں بالکل کوئی عذاب نہیں. فکذبوہ، فکذبوہ، پس انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. انہوں نے حضور علیہ السلام کو بتایا. فاہلکناہم، فأہلکنا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے. بے شک اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، بے شک آپ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، هو العزیز الرحیم، یقیناً وہی سب پر غالب بڑا مہربان ہے. یقیناً وہی سب پر غالب بڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات مبارکہ میں قوم عاد کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی سب نبیوں کو جھٹلایا. حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے عادیوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور عادیوں کی طرف وہ اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے. قوم عاد احقاف کی رہنے والی تھی. احقاف قرآن مجید میں 26ویں سپارے کی پہلی سورت بھی احقاف ہے، اور احقاف کے اندر جو ہے قوم عاد ہی کا ذکر ہے. اذ انذر قومہ بالاحقاف واذکر اخا عاد، عاد کے بھائی کا بھی ذکر کرو. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا جو احقاف میں تھی. احقاف ملک یمن میں ہے، احقاف کا شہر یمن میں ہے، حضر موت کے پاس. حضر موت بھی جو ہے یمن کا علاقہ ہے، اور احقاف ریتلی پہاڑیوں کا علاقہ ہے یہ سارا. اور قوم عاد کا زمانہ قوم نوح کے بعد کا ہے. سورہ اعراف میں بھی ان کا ذکر گزرا، اور ان کو قوم نوح کا جانشین بنایا گیا. قوم نوح کے بعد وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا ہے کہ قوم نوح کے جانشین قوم عاد بنے. اللہ نے انہیں بہت کشادگی اور وسعت دی تھی، بہت ان کا ڈیل ڈول تھا، بڑی قوت اور طاقت تھی، بڑی ہیلدی جسم تھا ان کا، اور بڑی دراز اور چوڑی قد و قامت تھی ان کی، اور بہت زیادہ مال اور اولاد ان کے ہوتے تھے. کھیت اور باغات اور پھل اور اناج اور سبزیاں کثرت سے ہوتے تھے. دولت بہت بکثرت تھی ان کے پاس، بہت زیادہ ان کے پاس سونا چاندی جواہرات تھے. نہریں اور چشمے جا بجا بہتے تھے، قدرتی چشمے، قدرتی نہریں جا بجا تھی. الغرض ہر طرح کی آسائشیں اور آسانیاں ان کو تھیں، لیکن رب کی تمام نعمتوں کی ناقدری کرنے والے تھے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے تھے، اور نبی کو جھٹلانے والے تھے. یہ انہی میں سے ایک نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام. انہوں نے ان کو بڑا سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، اپنا رسول ہونا ظاہر فرمایا، اپنی اطاعت اور اللہ کی عبادت اور وحدانیت کی دعوت دی جیسا کہ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اور اپنا بے لوث ہونا ان سے ظاہر فرمایا کہ مجھے تمہارے سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تم سے کوئی صلہ اور معاوضہ بھی نہیں مانگتا اسلام کی تبلیغ کا، اور نہ مجھے دنیا کی میرے اندر طلب ہے. ان اجری الا علی رب العالمین، میں اللہ سے اپنا صلہ لوں گا قیامت کے دن، تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا. اور اپنے خواص کا بھی انہوں نے ذکر کیا
کہ یہ جو فخر و ریا کے طور پر اپنے مال تم برباد کرتے ہو، اونچے اونچے مشہور ٹیلوں پر اپنی قوت کی علامتیں بناتے ہو، اتنی اونچی اونچی چٹانوں پر، پہاڑوں پر تم اتنے عمدہ گھر بناتے ہو، اور مخصوص قسم کی کوئی علامتیں، پہاڑوں کے اوپر بھی یہ کوئی تعمیرات کرتے تھے، اور جس طرح وہ مختلف کھمبے ہوتے ہیں نا، جس طرح آپ یہ ٹیکسلا میں جائیں تو ٹیکسلا کا جو پہاڑ ہے وہ کیا نام ہے اس کا، مرگلہ کی پہاڑی کے اوپر وہ مینار سا بنا ہوا ہے، بس آپ یوں سمجھ لیں پہاڑوں کے اوپر یہ بطور علامت کے تعمیرات کیا کرتے تھے، اور بلند و بالا عمارتیں صرف جو ہے نا اپنے مال کے اظہار کے لیے بناتے تھے، جیسا کہ برج خلیفہ ہے دبئی کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہے بڑی بڑی عمارتیں ہیں، یہ جو ہے شان و شوکت کے لیے۔ اسی طرح سے برج خلیفہ آدھا سمندر میں ہے، نہیں، وہ جو آدھا سمندر میں جھکا ہوا ہے وہ کون سی بلڈنگ ہے؟ وہ بھی ہے برج العرب، ہاں برج العرب ہے، وہ بھی دبئی کے اندر ہے نا۔ یہ سارے جو ہے نا دیکھ لیں سمندر کے اندر بنا ہوا ہے اور جھکا ہوا بھی ہے یوں، تو کتنی مہنگی وہ تعمیر ہوئی ہوگی، جو ایک میزائل کی، ایک نصر میزائل کی مہار ہے صرف۔ ہاں تو جو ہے نا اس فعل عبث سے ان کے نبی نے حضرت ہود علیہ السلام نے روکا، کیونکہ ان کاموں میں بیکار دولت کا کھونا، وقت کا برباد کرنا اور مشقت کا اٹھانا ہے۔ ابھی میں اس دن نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر سمندر کے اندر سڑک بنی ہے، سرنگ بنی ہے جو دو ملکوں کو آپس میں ملاتی ہے، ملکوں کے نام مجھے بھول گئے ہیں، وہ پتہ نہیں 50 یا 100 کلومیٹر لمبی ہے، اور پوری سرنگ ہے، اور وہاں اندر سے ٹریفک جا رہی ہے، اور اوپر خوفناک سمندر ہے، اور سمندر کی تہہ میں بنی ہے، سمندر کی تہہ میں پتہ نہیں 200 کلومیٹر لمبی سرنگ، اس پہ کتنے خربوں ڈالر لگے ہوں گے، اندازہ لگائیں، دماغ بھی لگا ہوگا، ڈالر بھی لگے ہوں گے۔ تو اس طرح کی تعمیرات سے جس میں بیکار دولت کا کھونا، یہی پیسے اگر انسانیت کی، مسلمانوں کی غربت دور کرنے پہ لگتے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لگتے، اور جہاز اوپر سے ہی جاتے رہتے، لازمی ہے اب سمندر کی تہہ سے گزرنا ہے، اوپر سے بھی گزر سکتے ہیں، تو یہ سارے مال و دولت کا حساب بھی دینا ہوگا، چاہے کوئی کافر ہو چاہے کوئی مسلمان ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس سے دین دنیا کا کوئی فائدہ مقصود نہیں ہے۔ بڑے بڑے پختہ اور بلند برج اور مینار بناتے تھے، جیسے مینار پاکستان ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا ہوگا، کیا مقصد ہے اس کے بنانے کا؟ بس صرف ایک علامت ہے کہ جی یہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی پاکستان بنانے کے لیے۔ اسی طرح اور بے شمار ایسی تعمیرات آپ کو ملک کے اندر ملیں گی جو بغیر کسی مقصد کے ہیں۔ تو یہ تو پھر جو نیشنل لیول پہ پلاننگ کرنے والے ہیں ان سے اللہ پوچھیں گے نا کہ جب ملک کے اندر اتنی غربت تھی، بے روزگاری تھی، لوگوں کو کھانے کی چیزیں میسر نہیں تھی، تو تم ان چیزوں پہ پیسہ لگاتے رہے ہو، کیوں لگایا؟ اس لیے یہ صدارتیں، وزارتیں، یہ بڑے ذمہ داری والے عہدے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی حفاظت فرمائے۔ ان کے نبی نے ان کو نصیحت کی کہ تم ایسی بلند و بالا اتنے عمدہ گھر کیوں بناتے ہو، لعلکم تخلدون، ایسے لگتا ہے جیسے ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ جب ان گھروں میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے تو اتنی بناوٹ اور زیب و زینت کی کیا ضرورت ہے؟ بس مناسب طریقے سے نارمل سے بناؤ بس۔ اور جو ہے نا تو محبت دنیا نے تمہیں آخرت بھلا دی ہے، یاد رکھو تمہاری یہ چاہت اور تمہاری یہ لگن دنیا کے ساتھ بے فائدہ ہے، دنیا زائل ہونے والی ہے، خود تم بھی فنا ہونے والے ہو، دنیا بھی زائل ہونے والی ہے، تم بھی فنا ہو۔ ایک قرات کے اندر آتا ہے لعلکم تخلدون کی بجائے آتا ہے کانکم خالدون۔ ابن ابی حاتم میں حدیث ہے جب مسلمانوں نے غوطہ کو فتح کیا، علاقہ ہے، اور غوطہ میں وہاں محلات اور باغات کی تعمیرات
بہت اعلیٰ پیمانے پر ضرورت سے زیادہ شروع کر دی تو ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر مسجد میں ایک خطاب فرمایا اور فرمایا اے دمشق کے رہنے والو سنو، اے دمشق کے رہنے والو اور غوطہ کے رہنے والے. دمشق کون سے ملک کے اندر ہے؟ مصر، شام میں ہے. اے شام کے رہنے والو، اے غوطہ کے رہنے والو سنو. سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم خیال نہیں کرتے کہ تم نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے اتنا پیسہ جسے تم کھا نہیں سکتے؟ تم نے وہ مکانات بنانے شروع کر دی ہیں جو تمہارے رہنے سہنے کے کام آنے والے نہیں ہیں. تم نے وہ دور دراز کی آرزوئیں شروع کر دی ہیں جن کا پورا ہونا محال ہے. کیا تم بھول گئے کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی جمع جتھا کر کے سنبھال کے رکھا، بڑے اونچے اونچے پختہ اور مضبوط محلات بنائے، بڑی بڑی آرزوئیں باندھی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دھوکے میں رہ گئے اور ان کی پونجی برباد ہو گئی اور ان کا جمع کیا ہوا مال ضائع ہو گیا. ان کے مکانات اور ان کی بستیاں اجڑ گئیں. قوم عاد کے خالی گھروں کو دیکھو، آج ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں. آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کیسے مضبوط بنے ہوئے ہیں. آج وہ ان میں آباد نہیں ہے. عدن سے لے کر عمان تک لگاتار ان کے گھوڑے اور اونٹ چلتے تھے. عدن سے لے کر عمان تک. عدن کدھر ہے؟ یمن میں. اور عمان کدھر ہے؟ الگ ملک ہے پورا. عمان آج بھی الگ ملک ہے. عدن سے عمان تک ان کے گھوڑے اور اونٹ چلتے تھے، لیکن آج وہ کہاں گئے؟ آج کیوں نہیں نظر آ رہے؟ وہ ہے کوئی ایسا بیوقوف کہ قوم عاد کی میراث کو 2 درہموں کے بدلے میں بھی خریدے؟ اتنے زیادہ ان کے مکانات کھنڈر پڑے ہوئے ہیں. تم میں سے کون 2 درہم کے بدلے میں وہ کھنڈرات خریدے گا؟ کوئی بھی نہیں خریدے گا. وہاں تو جاتے ہوئے وحشت ہوتی ہے. آج تاریکی ہے وہاں پر. ان کے مال و مکانات کا بیان فرما کر ان کی قوت اور طاقت کا بیان فرمانے لگے کہ بڑے سرکش، متکبر اور سخت لوگ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے ڈرایا، اپنی اطاعت کا حکم دیا اور پھر وہ نعمتیں یاد دلائیں جو اللہ نے ان پر انعام کی تھی. بما تعلمون، اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں تمہیں سب پتہ ہے کیا ہے. بانعام و بنین، چوپائے، جانور، اولاد، باغات، دریا، ندی، چشمے. پھر نبی نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا، انی اخاف علیکم، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم برباد ہو جاؤ گے. اور انبیاء کے ڈر پھر صحیح ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو چمٹ جائے گا. وہی بات ہوئی. قوم عاد نے، ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی اخاف علیکم. حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی اخاف علیکم. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی انی اخاف. جن نبیوں نے انی اخاف فرمایا ان پہ پھر عذاب آیا. نبیوں کے اندیشے صحیح ہوتے ہیں، نبیوں کا اندازہ وہ پھر صحیح ہوتا ہے. اگر تم نے میری تکذیب کی، میری مخالفت پر جمے رہے تو تم پر اللہ کا عذاب برس پڑے گا. اللہ کے نبی نے ان کو ڈرایا بھی اور ان کو آخرت کا لالچ بھی دیا، مگر سب بے فائدہ رہا. فاتقوا اللہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بکل ریع کا مطلب ہوتا ہے بلندی، آیتن نشانیاں بناتے ہو، تعمیرات کرتے ہو، تعبثون بغیر ضرورت کے، صرف کھیل کود کے لیے کنسٹرکشن بغیر ضرورت کے، یہ مذموم اور بری ہے اور شریعت میں ممنوع ہے. ایسی کنسٹرکشن نہیں کرنی چاہیے جو بغیر ضرورت کے عبث بیکار ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، ہمارے ملک کے اندر بھی کتنی ایسی آپ تعمیرات دیکھیں گے
جو بغیر ضرورت کی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ مشکل اور جو ہے نا کام ہے. پھر جو ان کو اجازت دینے والے، ان کی پلاننگ کرنے والے، ذمہ داری پھر ان کی ہوگی. لعلک وَإِذَا بَطَشْتُم، جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالموں کی طرح پکڑتے ہو. اللہ سے ڈرو، میری کام مانو. اللہ نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی ہے جو تم جانتے ہو. انعام، جانوروں مویشیوں کے ذریعے، بنین، بیٹوں کے ذریعے، جنات، باغات، عیون، چشموں کے ذریعے. مجھے تم پر عذاب کا ڈر لگتا ہے. وہ کہنے لگے آپ ہمیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے. اتنے مؤثر بیانات بھی نبی علیہ السلام کے بے اثر رہے. نبی علیہ السلام کے اتنے مؤثر بیانات بھی بے اثر رہے. حضرت ہود علیہ السلام کے مؤثر بیانات نے، آپ کی ترغیب نے اور آپ کے ڈراوے نے خود اور ڈر بھرے خطبوں نے قوم پر کوئی اثر نہیں ڈالا. انہوں نے صاف کہہ دیا آپ ہمیں واعظ سنائیں یا نہ سنائیں، نصیحت کریں یا نہ کریں، ہم اپنی روش کو نہیں چھوڑ سکتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک. ہم آپ کی بات مان کر اپنے معبودوں سے دستبردار ہو جائیں، یہ محال ہے. ہمارے ایمان سے آپ مایوس ہو جائیں، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم آپ کی نہیں مانیں گے. حقیقت میں کافروں کا یہی حال ہوتا ہے، انہیں سمجھانا بے فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا تھا کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ نصیحت کرنے اور ہوشیار کر دینے کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے. یہ تو اللہ کی تقدیر میں ایمان سے محروم تھے. نعوذ باللہ من ذلک. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. جن پر تیرے رب کی بات سچی ہو گئی اور یہ تقدیر میں جن کے بارے میں لکھا جا چکا ہے، لا وہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے. یہ ازلی فیصلہ جن کے بارے میں ہو چکے ہیں. وہ کہنے لگے ان ھذا الا خلق الاولین. یہ جس طرح کی نصیحتیں تم ہمیں کرتے ہو نا، ہم اپنے باپ دادا سے بھی سنتے آئے ہیں کہ پہلے بھی نبی آتے تھے، وہ اپنی قوموں کو یوں ہی کہتے رہتے تھے عذاب آ جائے گا، یہ آ جائے گا، وما نحن بمعذبین. یہ عذاب وغیرہ کوئی بھی نہیں آئے گا، ہم اسی طرح رہیں گے. نعوذ باللہ. نبی پاک جیسے کہ قریش مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین. اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پچھلی امتوں کے قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں. کبھی یوسف علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں، کبھی قوم نوح کی باتیں بتاتے ہیں، کبھی قوم عاد کی بتاتے ہیں، کبھی قوم سمود کی، کبھی قوم شعیب کی، اور اسی طرح مختلف قوموں کی، کبھی قوم لوط کی. یہ قصے کہانیاں ان کو کوئی لکھوا کے جاتا ہے، یہ اس کو یاد کرتے ہیں، پھر آ کر تم سے خطاب کرتے ہیں. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہ صبح شام ان کو آ کر کوئی لکھواتا ہے باتیں اور کہتا ہے یہ یاد کرو اور باہر جا کر یہ تقریر کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایک بہتان ہے اور یہ غلط کہتے ہیں، یہ تو اللہ کی وحی ہے اور جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں. ہم اپنی باپ دادا کی روش پر چلیں گے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے. جس راستے پر وہ مر گئے ہم بھی اسی پر مریں گے، اور یہ بات غلط ہے کہ ہمیں عذاب ہوگا. اور فرماتے ہیں آخر تکذیب اور مخالفت کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا. سخت تیز اور تند آندھی ان پر بھیجی گئی، یہ برباد کر دیے گئے. یہ عاد اولا تھے، وعاد الاولا وثمود فما ابقا. سورہ نجم میں آتا ہے اللہ نے ہی عاد اولا کو ہلاک کیا. عاد اولا قوم عاد تھی، عاد اخری قوم سمود تھی. ان کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. ارم ذات العماد، اللہ نے ہی ستونوں والے ارم کو ہلاک کیا. اس لیے ارم نام نہیں رکھنا چاہیے. ارم کتنے آج نام ہے،
لڑکیوں کے بھی نام ہیں اور لڑکوں کے بھی نام ہیں ارم. اس لیے لوگ جو ہے یہ نام کم علمی کی بنیاد پر رکھتے ہیں. شاہین نام رکھتے ہیں لوگ، حالانکہ شاہین جانور کا نام ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور شازیہ نام رکھتے ہیں، شازیہ بھی چڑیل کو کہتے ہیں. اسی طرح سے شرجیل نام رکھتے ہیں لوگ، حالانکہ شرجیل صحابی کا نام نہیں تھا، نام تھا شرحبیل. وہ جیم کا نقطہ تھوڑا سا ادھر ہو گیا تو لوگوں نے شرجیل رکھ دیا اور وہی آگے مشہور ہو گیا جاہلانہ روش کی وجہ سے. اسی طرح سے آج ایک باہر ساتھی میرے، ان کا نام ہے سجیل. میں نے کہا سجیل کے تو پتھر اللہ نے مارے تھے، تو تم نے سجیل نام رکھ دیا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. وہ تو اصحاب الفیل کو سجیل پتھر لگے تھے، وہ تو عذاب کے طور پہ لگے تھے، تو تم نے یہ نام کیوں رکھ دیا؟ تو اس لیے جو ہے نام ہمیں سوچ سمجھ کے رکھنے چاہیے. اب ارم نام بہت عام ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں کسی نے نام رکھا ہے، حیرانگی کی. ہاں عربی میں نا. تو جو ہے نا یہ ارم نام پتہ نہیں لوگوں نے کیوں رکھا ہے. اتنا ہے کہ ارم ذات العماد، اللہ نے قوم ارم کو ہلاک کر دیا. پھر پتہ نہیں یہ کہاں سے لوگوں نے یہ چیزیں نکالی ہیں کہ یار قرآن میں آیا ہے. قرآن میں تو ابلیس بھی آیا ہے، فرعون بھی آیا ہے، ابو لہب بھی آیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ ارم سام بن نوح علیہ السلام کی نسل میں تھے، عمد میں یہ رہتے تھے. ارم حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے، نہ کہ کسی شہر کا. گو بعض لوگوں سے یہ بھی مروی ہے، لیکن اس کے قائل بنی اسرائیل ہیں. ان سے سنا کر اوروں نے بھی کہہ دیا، حقیقت میں اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں. اللہ نے قرآن میں ارم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ارلم یخلق مثلها فی البلاد. ارم جیسا شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا. اگر اس سے مراد شہر ارم ہوتا تو یوں فرمایا جاتا کہ ارم جیسا شہر اور کوئی نہیں بنایا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ارم شہر کا نام نہیں ہے بلکہ اس پوری قوم کا نام ہے. جیسا کہ قرآن میں ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. عاد نے زمین میں تکبر کیا اور یہ نعرہ لگایا ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہے. کیا وہ بھول گئے کہ ان کا پیدا کرنے والا ان سے بھی زیادہ قوی ہے؟ دراصل انہیں ہماری آیتوں سے انکار تھا. پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ فرشتے نے صرف بیل کے نتنے ناک کے برابر ہوا کا دروازہ کھولا. اللہ کے خزانوں میں سے بیل کے ناک کے برابر ہوا کا دروازہ کھولا اور ان کے مکانات بھی اڑ گئے، وہ خود بھی اڑ گئے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا. جہاں سے وہ ہوا گزرتی گئی، صفایا کرتی گئی، شائیں شائیں کرتی تمام چیزوں کا ستیہ ناش کرتی چلی گئی. تمام قوم کے سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ ہو گئے. عذاب الہی کو ہوا کی صورت آتا دیکھ کر وہ اپنے قلعوں میں، محلوں میں، محفوظ مکانات میں گھس گئے. زمین میں گڑھے کھود کر آدھے آدھے جسم ان میں ڈال کر محفوظ ہو گئے. لیکن اللہ کے عذاب کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ وہ ایک منٹ کے لیے بھی کسی کو مہلت لینے نہیں دیتا. اللہ کا عذاب ایک منٹ کے لیے بھی کسی کو مہلت لینے نہیں دیتا. سب چٹ پٹ کر دیے گئے اور اس واقعے کو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا. لیکن پھر بھی اکثر لوگ بے ایمان ہی رہے اور رہیں گے. اللہ غالب ہیں اور رحم والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.